خواتین و حضرات السلام علیکم۔ یوم آزادی مبارک۔ پاکستان میں یوم آزادی منایا جا رہا ہے اور اس کی قدر ظاہر ہے وہ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں جن کو آزادی حاصل نہیں ہے۔ کشمیر کے لوگوں کو دیکھیے جن پہ دردناک قسم کی اذیت مسلط کی جا رہی ہے۔ فلسطین کے لوگوں سے پوچھیے جن کو بربریت کا نشانہ اسرائیل کی فوج اور حکومت لگاتار کئی دہائیوں سے بنا رہی ہے۔ یہ آزادی ایسے حاصل نہیں ہوئی، یہ آزادی ایسے حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص بھیجا جس کو محمد علی جناح کہتے ہیں، اور محمد علی جناح کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام سونپا کہ ہمیں آزادی دلائے۔ بہت سارے لوگ جناح صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کے قد کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں کسی دنیا کے لیڈر سے ان کا موازنہ کروں کیونکہ ایئر فورس میں 35 سال سرو کرنے کے بعد ایز اے فائٹر پائلٹ مختلف کورسز پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مجھے کرنے کا موقع ملا، اور مجھے بہت سارے لیڈرز کو پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا اور مجھے اپنے ایکڈیمک کورس کی وجہ سے پڑھنے بھی پڑے۔ میں بڑا فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا لیڈر شاید ہی کسی ملک میں کسی کو دستیاب ہوا ہو۔ درجنوں مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں جو ان کی خودداری، ایمانداری، بے غرضی اور قوم سے کمٹمنٹ کے متعلق میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔ لارڈ پیتھک سیکرٹری تھے حکومت انگلستان کی طرف سے بھارت میں جب یہ ہندوستان اکٹھا تھا۔ اس نے کہا گاندھی کو ایک جنونی نے قتل کیا اور قائد اعظم نے پاکستان کے جنون میں اپنی جان دی۔ یہ وہ شخص تھا خواتین و حضرات جس کی ایمانداری کی دنیا آج بھی مثالیں دیتی ہے۔ ایک مثال میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ گورنر جنرل بن گئے ہیں، قوم کا اندھا اعتماد ہے، لیکن گورنر جنرل بننے کے بعد 1 روپیہ تنخواہ مقرر کی، اپنی ذاتی گاڑی بمبئی سے لے کر آئے کہ یہ قوم ایک گاڑی خریدنے کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی جو میری ذات پہ خرچہ جائے۔ جہاز ایک اتنا پرانا تھا کہ پاکستان ایئر فورس نے اور جو ٹیکنیشینز تھے انہوں نے جواب دے دیا کہ دنیا میں اس جہاز کے اسپیئر پارٹس نہیں ملتے، جہاز بدلنے تو نہیں مانے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے گورنر جنرل ہاؤس میں حکم جاری کیا کہ ایک ڈبل روٹی تک کا بل اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک میرے سگنیچر نہیں ہوگا۔ یہ وہ شخص تھا جو زیارت میں آخری دنوں میں بیمار تھے، نڈھال رہتے تھے، تقریباً پورا دن اور کئی دن تک بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے صحت اور کمزوری کی وجہ سے۔ ایک دن تھوڑی سی صحت بہتر تھی، لان میں تشریف رکھتے تھے، ADC کو بلایا اور کہا کہ میرا سگار کا بل لے کے آؤ۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سگار پیتے تھے اور بہت مہنگا پیتے تھے۔ ADC نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں اس ملک کے اور آپ کے اخراجات حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور جب آپ کی طبیعت ناساز تھی تو یہ خرچ سرکاری خزانے سے پہلے سے ادا ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے سارے بل لے کے آؤ۔ وہ سارے بل لائے گئے، قائد اعظم نے اپنی ذاتی چیک بک سے خرچہ کاٹا، وہ بل پورے پچھلے ادا کیے اور ADC کو کہا کہ یہ غریب قوم ہے اور سگریٹ پینا بری عادت ہے اور قوم میری بری عادت کا خرچہ کیوں اٹھائے۔ خواتین و حضرات ایسے لیڈر بہت کم دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اسی زیارت کا ذکر ہے کہ بے انتہا سردی تھی اور ان کے سرجن نے ان سے پوچھے بغیر ان کے لیے گرم جرابیں منگوا لی۔ جرابوں کی قیمت تھی 2 روپے۔ وہ 2 روپے کی جرابیں قائد اعظم نے یہ کہہ کر واپس کروا دیں کہ مجھے اتنی سردی تو نہیں لگتی۔ یہ وہ لیڈر ہیں جن کی مثالیں میرا خیال ہے وہ اس حد تک ہمیں وہ سٹینڈرڈ سیٹ کر گئے ہیں جو میرا خیال ہے کہ آج کل عام لوگوں کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے لیڈرز حکمرانوں کے لیے
ان کو مقابلہ کرنا یا ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ایک دفعہ پھر یوم آزادی مبارک۔ آزادی کی قدر کیجیے، پاکستان کی قدر کیجیے۔